بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے کو جو خاص نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ نسبت سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت ہے کہ اللہ نے یہ شرف اور فضیلت اس ربیع الاول کے مہینے کو بخشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس انسانیت پر، ساری کائنات پر۔ اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ربیع الاول میں دنیا میں مبعوث کیا، اور یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے، اور ہمیں بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور زمین و آسمان اس کائنات کے لیے اللہ کے نبی کا وجود ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور اللہ نے اس کو بطور احسان کے بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یعنی اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اپنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت بڑی چیز ہے، اور اس ولادت کا، آپ کے میلاد کا دنیا میں کوئی بھی انکاری نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے، اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب نکاح ہوا اس وقت اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا تعارف کروایا ہے کہ حق مہر کے طور پر جو چیز رکھی گئی وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ان کو حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے تعارف کروایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ کس طرح خوشخبری سناتے ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی، بشارت دی ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت انبیاء علیہ السلام میں کہ جن کا تعارف اللہ نے پہلے ہی کروا دیا، وگرنہ ہر نبی کا تعارف بعد میں ہوا ہے، ہر آنے والے انسان کا تعارف بعد میں ہوتا ہے، بعد میں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی کردار کا پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کا تعارف اللہ نے پہلے ہی کروا دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا یہ دیکھا۔ حدیث مبارکہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اللہ نے جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے طفیل آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ تو یہ تمام واقعات ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف پہلے ہی کروا دیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے جب پیٹ میں آئے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبوؤں کا پھوٹنا، اور اسی طرح ان کے پاؤں کے نیچے پتھروں کا نرم ہو جانا، اور پانی کا ان کے پاؤں کا بوسہ دینا، اور کنویں کا پانی اوپر آ جانا، اسی طرح بادلوں کا سایہ، یہ تمام بشارتیں تھیں اللہ کے نبی کی آمد ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد، آپ کا میلاد، آپ کی ولادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت ربیع الاول کے حصے میں آئی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنا، ان کی شریعت کو فالو کرنا، دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، اور اس کے مطابق ہی اپنی ساری زندگی گزارنا، پھر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حکم دیے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ۔ یہ عام بات ہے، اللہ کے نبی نے جو دین دی ہے، جو شریعت دی ہے، اس کو ہم لے لیں، جو اس میں خرافات ہیں، بدعات، اس کو چھوڑ دیں، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، چاہے ہمیں جتنی مرضی اچھی معلوم ہو، لیکن جس کام پہ اللہ کے نبی کی سٹیمپ نہیں ہوتی، یاد رکھیں
وہ بس اوقات راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے یہ میلاد کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں سیرت کے جلسے ہوں، محافل قائم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے اور اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا جائے، اپنی زندگی کو چینج کیا جائے۔ اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو نیکیوں کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جائیں اور درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے۔ اور یہ پیغام ہے ربیع الاول کا کہ اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ہم ڈالیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ہم سنت راستے پر آ جائیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی عزتیں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں رکھی ہیں۔ آج ہم سنت کو چھوڑ کر اور میلاد کے نام پر بہت خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں نعت خوانی تو کرواتے ہیں، لیکن نعت خواں ہمارے وہ ہوتے ہیں جو گلوکار ہوتے ہیں، جو مذہبی گلوکار ہوتے ہیں، اور گانے بجانے کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور ہزاروں روپے کے پہلے ٹکٹ اور ان کا ٹائم لیا جاتا ہے ایک ایک رات کا، اور وہ سٹیج پہ زینت بناتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے نعت خوانوں سے بھی بچیں، ایسے پیشہ ور خطیبوں سے بھی بچیں، اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ یاد رکھیں جس نے جو ہے وہ اپنی جیب بری ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی حق بات بیان صاحب کے سامنے نہیں کرے گا، جو ہزاروں روپیہ لے کر آتا ہے، لاکھوں روپیہ جس کی ٹکٹ ہے آنے کی، وہ کبھی بھی حق بات بیان نہیں کرے گا۔ اور یہ جو خرافات بڑھی ہوئی ہیں، یہ گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھنا، یاد رکھیں نعت خوانی بہت، یہ اللہ کے نبی کی سنت میں سے ہے، صحابہ کرام نے پڑھی اور اللہ کے نبی نے سنی، بہت بڑے مقدس یہ ایک عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ لیکن خدا را ایسے نعت خوانوں سے بھی بچیں جو گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھتے۔ خدا کی قسم یہ لوگ جو نیا گانا آتا ہے اس کے طرز پہ مارکیٹ میں نعت آ جاتی ہے، تو یہ لوگ نعت خواں گانے کی طرز پہ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پھر سٹیجوں پہ آ کے نعت پڑھتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان سے بچا جائے۔ اسی طرح یہ ربیع الاول میں یہ جو خرافات ہے، اللہ کے نبی کے نام کیکوں پہ لکھ کے اس کو کاٹ دینا، کہاں ایک مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام لکھ کر اس کو اوپر چھریاں چلا دی جائیں اور روضہ مبارک کا ماڈل، بیت اللہ کا ماڈل بنا کر اس کو کاٹ دیا جائے؟ ایک مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، اور ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے نام پر جو ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، بازاروں کو سجا کر نوجوان لڑکے لڑکیاں بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس کو ایک جشن کا نام دیا گیا۔ یاد رکھ خدا را یہ طریقہ سنت نہیں ہے، یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ، دین سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری جوان بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ لے، اور بازاروں میں سج دج کے جانا اور اللہ کے نبی کے نام پر کم از کم اللہ کے نبی کا نام ہی استعمال نہ کریں، تو یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ربیع الاول کا استقبال کرنا چاہیے، اس میں محافل قائم کریں، اور سب سے بہتر جو ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، صورت کو اپنایا جائے، اس کی کوشش کی جائے اور سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا جائے، پھر دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔